اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر ہر چیز کو بمقصد پیدا کیا ہے، کوئی بھی چیز بے مقصد نہیں ہے۔ تو یہ انسان ہے، اس انسان کی بعثت کا بھی، اس دنیا میں آنے کا بھی مقصد ہے۔ ان میں سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ انسان اس بات کو جانے کہ اس کا پیدا کرنے والا کون ہے، کیونکہ انسان اگر اللہ کو بھول جائے گا تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ یہ اپنے آپ کو بھی بھول جائے گا۔ تو اللہ کو فراموش کرنے کی، اللہ کو بھلانے کی سزا یہ ملتی ہے کہ انسان اپنے آپ کو ہی بھول جاتا ہے۔ اس لیے کہا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ۔ اس لیے سب سے بنیادی چیز ہے کہ اللہ کو جاننا۔ وہ بھول کے اتنا گرتا ہے کہ اپنے مقام کو بھول جاتا ہے۔ اللہ نے اس کو ایسا بنایا کہ فرشتوں کو بھی اس کے سامنے جھکائے، لیکن جب یہ نیچے جاتا ہے تو پھر یہ چوپاہوں سے بھی زیادہ بدتر ہو جاتا ہے۔ اس کو یاد کرے، اس کی معرفت کے ساتھ زندگی گزارے۔ انبیاء علیہ السلام کی بعثت ہوئی کہ انسان کو یاد دہانی کراتے رہے، اور انبیاء کی بعثت پوری انسانیت کی طرف ہوئی ہے، مردوں کی طرف بھی، عورتوں کی طرف بھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو نبی آئے وہ مردوں کے بھی نبی ہیں، عورتوں کے بھی نبی ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے سب کو جینے کا طریقہ سکھایا ہے، سب کو دین کے لیے تیار بھی کیا ہے۔ And he got everyone prepared for the deen. اس لیے سب سے پہلے جو انصار جو نصرت کے لیے آپ کی بات کو ماننے کے لیے کھڑے ہوئے، ان میں مرد بھی ہیں ابو بکر رضی اللہ عنہ، ان میں عورت بھی ہیں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ، اور بچہ بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ کہ انسان کی اپنی کامیابی کے لیے بھی اور پیچھے احیاء دین کے لیے بھی یہ پہلے بھی ایک نمونہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور آپ کی زندگی میں بھی جب ان تین اجناس کی قربانی مجتمع ہوتی ہے تو دین وجود میں آتا ہے۔ اور کیسا وجود میں آتا ہے کہ ان کی ذات کو تو فائدہ ہوتے ہی ہے، لیکن ہزاروں لاکھوں لوگ ان کے پیچھے اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ایک مثال آپ کی زندگی کی ہے، آپ کے ساتھ والوں کی، اور ایک اسی سے پہلے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بھی ہے کہ جب تینوں کی قربانیاں ملی ہیں تو ایک امت کا وجود ہوا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس قربانی کی جو پہلے حضرت ابراہیم، حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام دی ہیں، ان کی نشانیوں کو باقی رکھا ہے، اس امت کو دکھایا ہے، تذکیر کی ہے کہ دماغ جائے اس طرف اور اس تاریخ کو فراموش نہ کر دیا جائے، بھلا دیا نہ جائے کہ دیکھو کیا کیا تھا۔ اس لیے ابراہیم علیہ السلام کی یاد کے وہ بھی واجب، اور جہاں حاجرہ علیہ السلام نے قربانیاں دیے اس پر جو آدمی وہاں پہنچا ہے اس کے لیے بھی وجوب، اور اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ جو ہوا اس پہ بھی وجوب کہ مقام ابراہیم پہ 2 رکعت وہ واجب، سعی بھی واجب، قربانی بھی واجب، کہ قیامت تک آنے والی امت ان قربانیوں کو یاد رکھے کہ کیسے امتیں اور تاریخ وجود میں آتی ہے۔ ان کے نقشوں کو یاد کرنا یہ تو اسلام کے قائم ہونے کا ایک حصہ بنا دیا کہ 4 فرض ہیں۔ جو حج کی استعداد رکھتا ہے اس پہ حج فرض ہے، اور حج ادائی نہ ہو کہ اگر اس نقشے پہ اپنے آپ کو نہ ڈالو تو کہ تم وہاں نماز نہیں پڑھ رہے، وہاں صحیح نہیں کر رہے، اور تو اسلام بھی مکمل نہیں ہو رہا، تمہارا دین ہی ناقص ہے۔ کیونکہ جو اپنے ماضی کو نہیں جانتا، جو قوم اپنے ماضی کو بھلا دیتی ہے، ان کا مستقبل کبھی تعمیر نہیں ہوتا۔ تو اس لیے اس کے ذریعے سے یاد دلایا گیا ہے کہ تمہارے ماضی میں کیا ہوا ہے، یہ امت کا وجود کیسے ہوا ہے، تاکہ آنے والے ان کے ذریعے سے اپنی راہیں طے کریں۔ امام بنایا ہے، امام کی اقتدا کی جاتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو امامت کا درجہ حاصل ہے، اور اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے ہیں، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ ساتھ دے رہی، کیونکہ گھر سے انسان کی ہمت بندتی بھی ہے اور گھر سے ہی انسان کی ہمتیں ٹوٹ بھی جاتی ہیں۔ پہلا آنے والا آیا ہے جو ایک خبر دے کے گیا ہے، آپ پریشان ہو گئے ہیں، تو وہی آئی ہے غار ہرا کے اندر۔ The first revelation came in Ghar al-Hira, and Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam was scared by that experience first time. اور ایک گھبراہٹ کی حالت میں گھر میں داخل ہو رہے ہیں، And he entered home with some anxiety. تو پہلی معاونت، پہلی ہمت وہ گھر کی عورت نے باندھی ہے کہ یا رسول اللہ آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ آپ تو کوئی پریشان نہیں ہوا، اللہ نے آپ کے اندر خوبیاں رکھی ہیں، آپ کو صفات کا مالک بنایا ہے، ایسی خوبیاں رکھ کے اور صفات رکھ کے اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ اللہ آپ تو غریبوں کا خیال رکھتے ہیں، رشتہ داریوں کو جوڑتے ہیں، اور جو کمزور ہوں، مظلوم ہوں، ان کی مدد فرماتے ہیں۔ ان خوبیوں کی یہ خوبیاں آپ کے اندر ہے، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ تو ہمت گھر سے بنتی ہے۔
So the encouragement was for the home. اس لیے مستورات کو تاریخ میں پڑھیں گے تو کوئی گوشہ ایسا نہیں ملے گا جس میں ان کا تعاون اور ان کی محنت نہیں ہے اس دین کے شعبے کو آگے بڑھانے میں. اس لیے کہ دین کی محنت میں جو مردوں کا مقام ہے وہی عورتوں کا. مورخین نے یہاں تک لکھا ہے کہ سفر کے اندر بھی عورتیں حضور کے ساتھ چلی ہیں تو انہوں نے کیا کیا کام کیے. مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اصول تفسیر میں لکھا ہے کہ یہ قرآن کی آیتیں جتنی دعوت کی مردوں کے لیے ہیں اتنی ہی عورتوں کے لیے ہیں. قرآن کی آیات میں کوئی تمیز نہیں ہے. وَلْتَكُمْ میں بھی یہ شامل ہے, كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ میں بھی شامل ہے. ہر جگہ یہ مطلق ہیں, کہیں مستثنی نہیں ہے. صیغے استعمال کیے ہیں مردوں کے تو بتایا یہ بھی مستورات کی تکریم کے لیے ہے, اکراماً مخاطب بنایا مردوں کو, ورنہ ساری امت شامل ہے اس میں, مرد ہے یا عورت. تو اس کی فہرست بنائی ہے. لکھا ہے کہ یہ جب حضور کے ساتھ مستورات نکلتی تھی سفر میں تو کیا کیا کرتی تھی کہ یہ کھانا بناتی تھی, یہ بیماروں کا علاج کرتی تھی, یہ مقابلہ کرتی تھی, یہ قبر بھی کھود دیتی تھی, یہ تدفین میں کام آتی. ساری چیزیں انہوں نے لکھی ہیں کہ مورخین نے کہ انہوں نے نکل کے کیا کیا کام کیا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھ بیکار کپڑے, ہمارے اردو زبان میں اس کو کترنے کہتے ہیں, جو کٹ پیس سلنے کے بعد وہ لے جاتی تھی اور سفر میں کہ جس کو زخم آتا اس کو جلاتی, جلانے کے بعد راکھ بنا کے زخمیوں کا علاج کرتی تھی. وسلم نے کہا اے عائشہ انصار کی بچیوں کو یہ چیز سکھاؤ تاکہ آگے مجاہدین کے لیے ان کا استعمال کیا جا سکے. اس کے علاوہ کہ یہ کھانا, قبر کھودنا, بیماروں کو لانا, مقابلہ تک کرنا, کہ یہ سارے کام کیے ہیں. اندرون سے لے کے بیرون تک کے سفر پہ یہ ساتھ تھی. فرماتی ہیں صحابیاں کہ ام عمارہ رضی اللہ عنہ, ام عطیہ رضی اللہ عنہ کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی صرف 7 مرتبہ سفر کیا ہے. اس کے علاوہ بھی گئی. کہتی ہیں کہ غزوت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم 7 مرات, یہ سفر میں ساتھ تھی. اور بعض نے دعا کرائی جیسے ام حرام رضی اللہ عنہ کہ یا رسول اللہ میرے لیے دعا فرما دیجئے آپ کہ جو آپ نے اس جماعت کو دیکھا ہے کہ دور دراز سفر کر کے جاری ہے, میں بھی اس میں شامل ہو جاؤں. مدینہ سے نکل کے یورپ تک وہ جماعت گئی ہے. استنبول کے لیے سفر ہوا تھا, اس وقت اس کا نام قسطنطنیہ تھا, کہ اس کے ذمہ دار تھے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ, ان کی اہلیہ بھی تھی, اور یہ ام حرام رضی اللہ عنہ بھی اس سفر میں ساتھ بھی. آپ علیہ السلام نے یہ نہیں کہا ام حرام کہ تمہیں نہیں جانا, بلکہ آپ نے دعا کی کہ آپ بھی اس جماعت میں, یہ بھی اس جماعت میں شامل ہو جائیں. کہ دین کی محنت جس طرح مردوں کے لیے ہے اسی طرح مردوں اور مستورات کے لیے اہم اور ضروری ہے. کیونکہ جب مرد دعوت دیتا ہے تو مرد کا ایمان بنتا ہے. مرد تعلیم کے حلقوں میں بیٹھے گا تو اس کا ایمان بنے گا, اس کی زندگی میں فکر آخرت ہوگی. جس طرح مرد کے لیے, آدمی کے لیے اپنے ایمان بنانا, آخرت کا فکر پیدا کرنے کے لیے تعلیم کے حلقے, یہ خروج, یہ مجاہدہ ضروری ہے, اسی طرح عورتوں کے لیے بھی ضروری. فریضہ ذمہ داری برابر کی ہے, طریقہ کار اس کے اعتبار سے. جس طرح مرد اپنی ترتیب سے نماز پڑھتا ہے, مستورات اپنی ترتیب سے نماز پڑھتی ہیں, لیکن ذمہ داری برابر کی. مسئلہ یہ ہے ہمارے کام کرنے والے ساتھیوں نے سوچا مستورات میں جانا ایک اضافی چیز ہے, ایک نفلی چیز ہے, کام کے اندر چلے جاؤ تو اچھا ہے, نہیں چلے جاؤ تو بھی ٹھیک. جب تک ہم ان اعمال دعوت کو مرد بھی اور عورتیں بھی یہ اپنا اسباب تربیت اور اسباب ہدایت نہیں سمجھیں گے اور اعمال نبوت میں سے یقین نہیں کریں گے, ہم ان کو برکتی سمجھ کے چھوڑ دیں گے. یہ سب سے بنیادی چیز ہے کہ ہم ان اعمال دعوت کو وہ اعمال نبوی یقین کریں. یہ نہیں سوچیں یہ تو کسی ایک جگہ ایک مسجد میں نظام الدین میں بیٹھ کے اصول بنا دیے, نہیں, یہ تو اصول انبیاء ہیں, اصول نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہیں. ان کے ذریعے سے میری ہدایت اور کائنات کی ہدایت جڑی ہوئی ہے. ان اعمال دعوت کو اعمال نبوت یقین کرنا پڑے گا. ہمارے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ, حضرت مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے یہ کام سادہ ہے,
اس سادگی کی وجہ سے کام کرنے والے دھوکے میں آ جاتے ہیں. چند لوگ جا رہے ہیں سامان اٹھا کے, چند لوگ تعلیم کا حلقہ لگا کے بیٹھ گئے کہ نہیں, یہ دیکھو کہ اس کی اصل کہاں سے جڑتی ہے, کہ اسی سادہ شکل کے ساتھ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو حضور نے ساتھ لے لیا, چلو مینا چل رہے ہیں. حضرت ابو بکر تعارف کرا رہے ہیں, یا رسول اللہ یہ فلاں قبیلہ ہے, ان کے اندر فلاں خوبیاں ہیں, تعارف کرا کے گشت کرا رہے ہیں. یہ دیکھو یہ گشت, یہ اعمال دعوت, یہ تعلیم, یہ خروج جڑتا کہاں جا کے ہے. اس کا یقین ہوگا تو یہ اعمال دعوت کے اوپر استقامت کا سبب بنے. تو ایک تو یہ ہے کہ مرد اور مستورات دونوں اپنے خروج کا اہتمام کریں اس یقین کے ساتھ کہ اس سے میری تربیت بھی, اس سے میری ترقی بھی, اس سے میری ہدایت بھی جڑی ہوئی ہے. اس کی نیت کرے ہر مرد ہر عورت جو یہاں ہے کہ اپنے محلے سے لے کے عالم تک میں جانا ہے. یہ جذبے تھے صحابیات کے. Why then? Otherwise, how do we explain that a Sahabiya from Medina al-Munawwara is buried in the island of Cyprus in the Mediterranean? ہماری صلاحیتیں اور ہماری سہولتیں وہ دنیا کے لیے نہیں ہیں, یہ اللہ کی نعمتیں ہیں جو اللہ نے ہمیں دی ہے تاکہ ان کو دین کے اوپر لگایا جائے. اللہ نے آپ کے یہاں مردوں کو, عورتوں میں ایسی استعداد ہے کہ اگر یہ محنت لے لیں تو دنیا کے ہر مشرق اور مغرب کے اندر اس بات کو لے کے جا سکتے ہیں. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کام کو اپنا سمجھ کے اپنی صلاحیتوں کو اس پہ لگائیں. First thing is that we have to. دوسرا یہ کہ ہم معاون بنے, مستورات کہ ہم معاون بنے اپنے مردوں کو اللہ کے راستے میں بھیجنے کی. ہمارے لیے نمونہ ہے وہ لوگ جو اس دنیا سے جا چکے. وہ پاک صاف ستھری ایسی جماعت تھی جس کے بارے میں اللہ نے کہا کہ میں ان سے راضی ہو چکا ہوں. اگر ہمارے سامنے صحابیات کی, صحابہ کی زندگی نہیں ہے تو ہمارے رول ماڈل دنیا کے وہ لوگ جو خود گمراہ ہیں ان کو بنا کے ہم بھی گمراہ ہو جائیں. یہ نمونے ہیں. دیکھیں کہ ایک عورت کے 3 دور عام طور پہ ہر انسان کی زندگی کے 3 دور ہوتے ہیں. ایک اس کا بچپن کا ہوتا ہے, ابتدائی دور, پھر ایک جوانی کا آتا ہے, ایک بڑھاپے کا آتا ہے. کہ ہر دور کے اندر اپنے سب سے قریبی اور محبوب رشتوں کو کس طرح اللہ کے لیے قربان کر رہے ہیں. ایک عورت میں جب بچپن میں ہے تو اس کا سب سے زیادہ تعلق مردوں میں وہ اپنے والد سے ہوتا ہے کہ اس کا کفیل ہے, اس کی ضرورتیں ہیں, اس کا تعلق ہے کہ وہ باپ سے ہے. ایک دور آتا ہے کہ پھر کہ اس کا تعلق اس کے شوہر سے پیدا ہوتا ہے, محرم بنتا ہے, کہ زندگی کی ایک ضرورت ہے کہ اس کے ساتھ زندگی کا ایک حصہ گزرتا ہے. پھر ایک دور آتا ہے کہ یہ اس کا انحصار اپنی اولاد پہ, بیٹوں پہ ہوتا ہے. اس کی زندگی کے سب سے قریبی گزرتے ہیں. لیکن دین کے خاطر دیکھیں کہ ایک بچی ہے حضرت اسماء رضی اللہ عنہ کہ عمر کے ابتدائی حصے میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دین کے تقاضوں کے لیے بھیج دیا. اور کیسا بھیجا کہ 3 دن چلا 4 مہینے نہیں تھا کہ سارا سامان لے کے جا رہے ہیں, جتنے اسباب تھے مال لے کر جا رہے ہیں, اور ایسے جا رہے ہیں کہ دشمن پیچھے لگا ہے. اس نے انعام رکھا ہے کہ جو انہیں پکڑ کے لائے گا زندہ یا مردہ اس کے لیے انعام ہے. کہ ایسے حالات میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو یہ بیٹی اپنے والد کو وہ فارغ کر کے بھیج رہی ہے. دادا ایمان نہیں لائے تھے, وہ آ کے کہہ بھی رہے ہیں اے بیٹی یہ سنا ہے اسماء ابو بکر چلے گئے اور سارا مال لے کر گئے ہیں اور 2 غم دے کر گئے, 2 غم ایک ساتھ, مال لے جانے کا بھی اور تمہیں تنہا چھوڑنے کا بھی. تو شیخ لکھتے ہیں نا کہ اس وقت میں کہ آج کون ہے کس سے شکایت کرے, دشمنوں کے بیچ میں ہے تو دادا سے زیادہ کون قریب ہو سکتا ہے. تو اب دلاسا دے رہی ہے ہمت کے ساتھ, نہیں دادا جان ایسی تو کوئی بات نہیں ہے, ہمارے والد صاحب تو ہمارا انتظام کر کے گئے, وہ نابینا تھے, پتھر بھرے ہیں, کپڑا رکھ کے دیکھو انتظام ہے. ہمت دلا رہی ہیں اور معاون بن رہی ہیں. پیچھے تک جہاں تک کھانا پہنچا کے آ سکتی ہیں وہ خاموشی کے ساتھ جا رہی ہیں اور کھانا تک پہنچا کے آ رہی ہیں. اس خوف کی حالت میں بھی وہ نصرت کر رہی ہے, معاون بنی ہے. پھر ایک دور آیا کہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نکاح ہوا. حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کبار صحابہ میں سے ہیں. 10 صحابہ کے نام لیے تھے جن کو بشارت دی تھی کہ یہ جنتی ہیں, نام لے کے عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے. ان میں حضرت زبیر بھی ہیں. کوئی غزوہ کوئی سفر ایسا نہیں تھا جو حضور کے ساتھ نہ ہوتے ہوں. حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہر دین کے تقاضوں کے لیے انہوں نے فارغ کر دیا کہ والد بھی گئے, شوہر بھی چلے گئے, ان کی عمر بہت ہوئی 100 سال سے زیادہ. اب بیٹے ہیں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما. عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما کا اختلاف تھا, حجاج سے چڑھائی کی تھی مکہ پہ, تو مقابلہ ہوا تو ان کے ساتھی وہ شکست کی طرف چلے. تو حجاج نے پیغام بھیجا کہ زبیر عبداللہ اگر تم سرنڈر کر دیتے ہو تو تمہاری جان بخش دی جائے گی. تو یہ جب پیغام آیا تو یہ آئے اپنی والدہ کے پاس حضرت اسماء رضی اللہ عنہ کے,
اور آ کے کہا اماں جان میرے جتنے ساتھی تھے وہ تو آہستہ آہستہ صرف شہید ہو گئے، اب میرے پاس جتنے ہیں یہ چند لمحوں کے ساتھی ہیں، اور یہ اس کی طرف سے آیا ہے پیغام پرپوزل کہ اگر تم سرنڈر کر دو تو جان بخش دی جائے گی۔ وہ عورت جس کے 100 سال قریب گزر چکے ہیں بچپن سے لے کے آج تک رشتوں کو قربان کرتے ہوئے، ایک بیٹا ہے، وہ آ کے مشورہ کر رہا ہے کہ جان کا مشورہ کر رہا ہے کہ کیا کرنا ہے، تو کیا جواب دیتی ہے؟ تاریخ اس جواب کو لکھے ہوئے ہے اور محفوظ کیے ہوئے ہیں، اور ہمارے لیے محفوظ کیے ہوئے کہ امت کی مائیں، امت کی بیٹیاں، امت کی بیویاں ان تاریخ کے ان سطور کو پڑھ کے عبرت حاصل کریں کہ یہ دین کیسے وجود میں آیا ہے۔ تو نابینا ہو گئی تھی، بینائی کمزور پڑ گئی تھی، تو بیٹے سے کہتی ہیں بیٹا کہ اگر تو یہ ساری کوششیں اور ساری جد و جہد اس لیے کر رہا تھا کہ اللہ راضی ہو جائے، تو جس طرح تیرے سارے ساتھی شہید ہو گئے تو بھی جا کے شہید ہو جائے، اور اگر تو یہ ساری جد و جہد، ساری تیری کوششیں اس لیے تھی کہ تو بڑا بن جائے، تو بہت بدبخت آدمی ہے جو خود بھی برباد ہوا، اپنے ساتھیوں کو بھی برباد کیا۔ یہ امت کی مائیں ہیں، یہ نمونے ہیں۔ ہمارے تو 3 دن اور ابھی چلے بھی وجود میں نہیں آتے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ وہ کہہ کے گئے، حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا تم سے جو کہیں تم اس کو سچ ماننا، تو وہ کہتے تھے من کان مستنا فلیستن بمن قد مات۔ انہوں نے پوری امت کو کہا ہے تم لوگ سب اپنے لیے نمونہ بنانا چاہتے ہو، کسی کو اسوہ بنانا چاہتے ہو، تو یہ ذاتیں ہیں جن کو نمونہ ابھی نہ ہوئی تھی۔ آخری وقت کا بیٹا قریب ہو جا، گلے لگ جائے، گلے لگانے کے لیے قریب کیا تو دیکھا جسم کے اوپر زیرہ ہے، لوہے کی زیرہ بنائی جاتی تھی تاکہ جسم کو محفوظ رکھا جا سکے۔ تو پوچھا بیٹا یہ کیا ہے تیرے جسم پہ؟ اماں جان یہ زیرہ پہنی ہے، مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ یہ جو غیر لوگ ہیں، یہ جو مقابلے پہ ہیں، مجھے شہید کرنے کے بعد میرے جسم سے نہ کھیلیں۔ تو فرمایا بیٹا جب بکری ذبح ہو جاتی ہے تو اس کو ذبح ہونے کے بعد کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ اس کی بوٹیاں کیسے بنے گی اور اس کے گوشت کے ساتھ کیا ہوگا، تو اس کو اتار دے۔ تو یہ جذبے تھے اپنے رشتوں کو اللہ کے لیے قربان کرنے کے۔ ہر طرح کا ایک نمونہ پیش کیا ہے قربانی کا ان صحابیات نے، ان صحابہ نے، مردوں نے، عورتوں نے، امت کے لیے وجود میں آیا ہے۔ This is how this deen came into existence. ہر لائن میں نمونے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ امت میں 1/3 علم ان کے ذریعے سے آیا ہے۔ صحابہ وہ جاتے تھے دریافت کرنے، تفاسیر، فقہی مسائل کے رجوع کرتے تھے۔ ہر طرح کا علم تھا، روحانی علم بھی۔ صحابیہ تھی، بہت مشہور تھی خواب کی تعبیر کے بارے میں۔ There was one Sahabiya who was well known for interpreting dreams. رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب دیکھا Umar radiallahu anhu saw a dream. کہ 2 کوے آئے ہیں اور ان کووں نے آ کر میرے اوپر چونچ سے وار کیا ہے ناف کے اوپر، اور دو زخم مجھے لگے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بیدار ہوئے تو خواب کی تعبیر پوچھی اور بھیجا ان صحابیہ کے پاس کہ ان سے پوچھ کے آؤ کہ اس کی تعبیر کیا ہو۔ اس وقت انہوں نے تعبیر کی کہ تمہیں عجمی غلام جو ہے وہ زخمی کرے گا، 2 زخم لگیں گے اور تم شہید ہو جاؤ۔ یہ سب اس نتیجے میں تھا کہ یہ محنت میں ساتھ لگی ہوئی تھی۔ اس طرح آج ہم دنیا کے مطالبے کرتے ہیں، یہ حضور تک کے پاس جا کے اپنے دین کے فائدے کے مطالبے کرتی تھی۔ چند عورتیں اکٹھی ہو کے آئیں حضور اکرم علیہ السلام کے پاس اور کہا یا رسول اللہ یہ مرد آپ کے پاس ہوتے ہیں مجلس میں، ان کے لیے موقع بھی ہیں اور ہر وقت رہنا آسان ہے، ہم عورتوں کے لیے ایسے مواقع نہیں ہے، آسان نہیں ہے کہ ہر وقت ہم آپ کی مجلس میں شریک ہو جائیں، تو ہم کیسے آپ سے استفادہ کریں؟ علیہ وسلم نے ان عورتوں کے لیے خاص طور پہ ایک جگہ، ایک دن اور ایک وقت طے کیا، اور آپ علیہ السلام اہتمام سے خود ہفتے وار تعلیم کے لیے وہاں جایا کرتے تھے۔ یہ پہلا وجود تھا مدینہ کے اندر جو اس ماحول کی عورتوں کی تربیت کا سبب بنا۔ So this is